ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، میرے مرحومین استاد سید صفت جعفر، شہید سردار شہیدان حسینی ضرور کو پڑھ کر بس امام زمانہ کی سلامتی کے لیے دفعہ صلوات میں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بيت محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين عزیزان محترم، ماہ رجب ہے اور خداوند متعال نے اس مہینے کو اپنے آپ سے نسبت کی ہے۔ خداوند متعال کے لیے کسی بھی مکان اور زمان کا مالک بننا مسئلہ نہیں ہے۔ ہر روز خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، وقت خدا کا ہے، زمانہ خدا کا ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی چیز کو اپنے آپ سے نسبت دیتا ہے۔ اس کی اپنی حکمت ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنے آپ سے نسبت دے۔ اسی لیے اس نے کہا ہے کہ اس مہینے میں استغفار کرو، توبہ کرو، تقیہ کرو۔ اسی طرح پوری زمین دنیا کی خدا کی ہے، ساری زمین خدا نے بنائی ہے، سورج چاند ستارے خدا نے بنائے ہیں خدا، لیکن خدا نے ان سب میں ایک جگہ کو اپنی نسبت دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ، کہ جہاں انسان نماز پڑھتا ہے۔ کہا یہ میرا گھر ہے، مگر کیا خدا گھر میں رہتا ہے؟ نہیں، لیکن اس نے نسبت دی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا گھر ہے۔ اب اس کی مرضی، اس نے اپنے مہینے میں اپنے گھر میں اس کو اتارا۔ تھکے ہوئے مجھے ہونا چاہیے، آپ لوگ تھکے ہوئے جانا ہوتا وہ خدا کی مرضی اپنے مہینے میں اپنے گھر میں اس کو اتار رہا ہے جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ نعرہ تکبیر، رسالہ، حیدری،
خدا نے جو ہے وہ اپنی ولایت کو جو ہے وہ اس گھر کے اندر کرا دیا. اب یہ خدا کی اپنی حکمت ہے. خدا جسے چاہے جو چاہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر تھا. میں نے رسول خدا سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں. مولا سرکار کو کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کریں. تو میں نے کہا میں سنوں کہ رسول خدا کیا دعا کرتے ہیں. رسول خدا نے ہاتھ اٹھائے, کہا پروردگار تجھے علی کا واسطہ, علی کی دعا کو قبول فرما, جو بھی انہوں نے دعا کی تھی. مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسی دعا ہے, میرا ہی واسطہ میرے لیے. رسول خدا فرماتے ہیں علی اگر تم سے زیادہ خدا کو کوئی اور عزیز ہوتا تو میں اس کا واسطہ دیتا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, آواز بلندتر صلوات. تو اب یہ عزیز کا معاملہ ہے نا. اب جسے جو عزیز ہو تو یہ میرا اور آپ کا معاملہ تو ہے ہی نہیں. اب یہاں پر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ علی علی زیادہ کرتے ہیں, تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ ہمارے اختیار میں, ہم تو وہی کرتے ہیں جو کائنات میں ذکر ہو رہا ہے, ہم تو اسی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں نا. تو یہاں پر اچھا یہاں پر شیعہ سنی کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی شیعہ ہے یا سنی ہے, یہ تو ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں. اذان محترم علی سے جو محبت کرے چاہے وہ جتنی ہی کرے, ہم تو معیار نہیں تعین کر سکتے نا کسی کا کہ یہ کم کرتا ہے یہ زیادہ کرتا ہے. نہیں, میری درخواست ہے جہاں آپ کو جگہ ملے وہی بیٹھ جائیں. مجلس کا ادب احترام تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے. صلوات بھیج دے محمد والے. عزیزان محترم اب جو ہے وہ انسان اپنی زندگی میں کوشش کر سکتا ہے, لیکن کیا مولا کو بھیجنے کا ہدف کیا ہے؟ یہ بھی تو خدا جب کہتا ہے کہ میں کسی بھی چیز کو بغیر کسی مقصد کی خلق, تو کیا ایسی ہستی کو جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہو اس کا ہدف کیا ہوگا؟ آپ بولیں گے مولانا کیسٹ چینج کر رہے ہیں اس طرح سے, ایسے ہی ہوگا نا. عزیزان محترم دیکھیں بات یہ ہے کہ ذکر جو ہے نا وہ ہے جو اعمال سے نظر آئے. ذکر وہی ہے, ذکر وہ ہے. ولایت اسے کہتے ہیں کہ جسے زبان سے کہنا نہ پڑے, جو دیکھے وہ یہ کہے کہ یہ مولائی ہے. آپ بولے نہیں کہ میں مولائی, بولنے سے کوئی مولائی نہیں بنتا. مولائی اپنے اعمال سے بنتا ہے. مولائی کے معنی کیا ہے؟ مولا کا ماننے والا. وہ مولا کا ماننے والا کہاں ہو, کیسے ہو, اس کی صبح کیسے ہو, اس کی رات کیسے ہو, اس کی شام کیسے ہو, اس کی عبادت کیسے ہو, اس کا گھر کیسا ہو, اس کا سخاوت کیسی ہو, اس کی شجاعت کیسی ہو, اس کا خوف کیسا ہو, اس کے سجدے کیسے ہو. یہ ہے نا مولائی. اپنی مرضی سے تو ٹیگ لگا کے کوئی مولائی نہیں بن سکتا. کوئی انسٹاگرام تھوڑی ہیش ٹیگ مولائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آج کل لوگ ویڈیو کچھ اور بناتے ہیں, ٹیگ کوئی اور لگا ہوتا ہے, بندہ بھی کلک کر کے دیکھتا رہتا ہے کہ موضوع تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. ایسے ہی ہوتا ہے نا, مولویوں کی ویڈیو بنتی ہے, یہ کیا دیا اس نے, یہ کیا دیا, دھماکے دار بیان. وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں دھماکہ کدھر ہے. کیوں؟ دنیا ہے. مگر مولائی ایسا نہیں ہے. اس کا ہیش ٹیگ دنیا کا نہیں ہے. اس کا ہیش ٹیگ ایسا ہے کہ جب ملائکہ بھی اس کو دیکھے تو مولائی نظر آتا ہے. ایسے آپ مولائی بنے جب کوئی اور مخلوق دیکھے گا ہاں یہ ہے مولائی. وہ تبھی ہوگا کہ جیسا مولا ہے اس مولا کی وہ ویسی اطاعت کرے. اطاعت کرے.
مولا ولی یعنی اطاعت. یہاں چو چرا نہیں ہے. قرآن کہہ رہے جانے محترم. پھر وہی بات ہے قرآن ہماری زندگی میں ہو تو قرآن بھی سنے. کوئی سخت بات ہے لیکن بات تو صحیح ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور جیسے خدا کی اطاعت کر رہے ہو اسی طرح رسول کی اطاعت کرو. وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اب جیسے رسول کی اطاعت کر رہے ہو, اب جیسے کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت اپنی جگہ خدا ہے, ٹھیک ہے, رسول اس کا نمائندہ ہے, نبی ہے, رسالت دے کر آیا ہے. یہاں خدا جب اطاعت اللہ کی کہہ رہا ہے اس کو الگ رکھ رہا ہے. جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو, یعنی جیسے رسول کو مان رہے ہو رسول کے بعد اولو الامر کو ایسے مانو. کیوں؟ ویسے ہی اطاعت کرو. اب یہ اطاعت کہاں نظر آئے؟ اطاعت نظر آنی چاہیے نا. میں مطیع ہوں. مطیع کس کو کہتے ہیں؟ بس جو اطاعت کرتا ہے. کتنا مطیع ہے یہ بندہ, کتنا اپنے دفتر میں مطیع ہے اپنے باس کا, جیسا باس کہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال مالک کچھ دیتا ہے نا, سیلری دیتا ہے, گاڑی دیتا ہے, فون دیتا ہے, اطاعت کرنی ہے. اب آپ بولے بھائی تم رات کو 9 بجے کیوں آفس بیٹھے بیٹھے؟ کہہ رہا بھائی باس ہے, مالک ہے, دے رہا ہے بہت کچھ. اب یہاں چھوٹی سی زندگی میں چھوٹا سا مالک کی اطاعت تو انسان کرتا ہوا نظر آتا ہے, اور جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اس کی اطاعت نہیں کرتا. انسان کے اختیار میں ہو تو انسان اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں. ایسے ہی ہم لوگ اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ ہم تباہ کرتے ہیں. ہمارے بس میں تو یہ تو خدا کا کرم ہے جس نے ہمیں بچایا ہوا ہے. وہ تو ٹھوکروں سے ہمیں بچاتا ہے. جب انسان کو جھٹکا لگتا ہے نا کہیں تو اصل میں خدا اسے متوجہ کرانا چاہتا ہے. تذکرۃ الاولیاء مشہور کتاب ہے اہل سنت کی, اس کے اندر مختلف واقعات میں بیان ہوتے ہیں. ایک لوہار کا واقعہ, شہر میں ایک شخص کیا کہتا ہے جی ایک لوہار کے پاس بڑی کرامت ہے. کیا ہے کہ وہ دہکتے ہوئے لوہے کو ہاتھ سے اٹھاتا ہے. یہ کیا کہا بھی تم ولی ہو کیا؟ یہ کرامت کہاں سے آئی؟ کہاں سے میں تم ولی نہیں ہو, نہیں کرامت ہے. کہا بہرحال پھر بھی یہ اس مقام پہ بہرحال وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی سے عشق ہو گیا, جس جوانوں میں بہت جلدی ہو جاتا ہے, ہو گیا. بڑی کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا. تو میں نے سنا تھا کہ فلانی جگہ پہ کوئی پیر صاحب, جادوگر, بابا ہوتا ہے نا یہاں پہ, اس کے پاس گیا. اس نے کہا بھائی ایسا ایسا. اس نے بولا ہو جائے گا لیکن تم 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرے. اب انسان دنیا کے لیے اندھا ہو جاتا ہے. 40 دن تک کوئی نیک کام, 40 دن بعد جاتا ہے. یہ شیطان کا حربہ یہی ہے کہ انسان سے پہلے نیکی دور کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نیکی ہوگی تو نجاست نہیں آئے گی. پہلے نیکیوں کو دور کرے گا پھر نجاست کو لے کر آتا ہے. 40 دن اس نے کوئی نیکی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کی, نہ نماز پڑھی نہ کچھ نہیں کیا. جو واپس جاتا ہے پھر وہ حساب کتاب کرتا ہے. کہتا ہے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ کہا تم نے کوئی نیکی نہیں کی. کہا میں نے کوئی بھی نیکی نہیں کی. کہہ رہے نہیں غور کرو. کہہ رہے ہاں تمہاری طرف آ رہا تھا, رستے میں پتھر پڑا رہا تھا, میں نے کہا اس کو کنارے پہ کر دوں کوئی گر نہ جائے. وہ جادوگر کھڑا ہو گیا. کہتا ہے کہ 40 دن نماز نہیں پڑھی, نیکی نہیں کی, پھر بھی خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے. خدا ہے. ہم اگر اپنے اختیار میں اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو ہم برباد ہو جائیں گے. لیکن خدا ہے, کہیں نہ کہیں زندگی میں جھٹکا دے دیتا ہے. بیماری, فوتگی, تنگی, پریشانی. کیوں؟ متوجہ.
مگر خدا کے خزانوں میں کمی ہے کوئی؟ زمین اور آسمان سب خدا کا ہے. خدا کچھ چھین کر کچھ روک کر متوجہ کرانا چاہتا ہے کہ اے بنی آدم یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا مگر تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. مگر بنی آدم ادھر ادھر گھوم رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے جانا ہے. ہاں ایسے ہی ہو گیا. آج کتنا شور ہے زندگی میں, انسان اللہ اکبر بھی کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, مگر کیا ہو ذہن میں اس کے سارے خیالات ساری چیزیں اس کے ذہن میں تبھی آتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. جبکہ نماز کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام, یعنی بہت سی چیزیں حرام ہو گئی. حلال چیز بھی آپ نہیں کر سکتے نماز میں. آپ نماز میں کھانا نہیں کھا سکتے, نماز باطل ہے, ٹوٹ جائیں گے. کیوں؟ کہا نہیں, اس وقت جب حاضر ہوئے ہو تو صرف خالق کے آگے ہو بس. ہمارے بدن ظاہری طور پر خالق کے آگے ہیں, ہمارا دل خالق کو نہیں جھک رہا. سر سجدے میں مگر دل صنم کا دل ہے, دل میں کوئی اور ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ ایسے تھوڑی ہوگا آپ نے وضو کیا, نماز پڑھی تو آپ بولے میں ایک دم ولی اللہ بن جاؤں, میری نماز بھی آیت اللہ بہجت جیسی ہو جائے. نہیں ہوگا. جب آپ کا پورے 24 گھنٹے خدا کے لیے نہیں تو پھر آپ نماز میں اپنے ذہن کو خدا کے لیے کیسے نہیں کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے تھے یہ دل جو ہے یہ صرف خدا کے لیے ہے, اسے کسی اور کو کرائے پہ. لیکن آج دنیا میں اتنا میلہ لگا ہوا ہے کہ ہر کوئی ہمارے دل کا خریدار ہے. ایسے ہی ہے نا. اور ہم بھی دل بیچ دیتے ہیں, نفس بیچ دیتے ہیں, اتنا سستا بیچ دیتے ہیں. جبکہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ امام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے. نفس کی کم سے کلام امیر کی طرف بھی متوجہ ہو نا. صرف بابا کر کے گھر چلے جائیں فائدہ کوئی نہیں. کلام امیر کیا ہے؟ امیر کا کلام کیا ہے؟ مومن تو وہ ہے جسے امیر کا کلام پتہ بھی ہو اور اس پہ عمل بھی کرتا ہو. ہم میں سے کتنوں کو دل چاہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ آپ نہیں پڑھتے ہوں گے, پڑھتے ہوں گے, کتنوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے مولا کا کلام پڑھیں. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہماری موبائلوں میں سب کچھ ہے, کلام امیر ہے. جس کا موبائل مولا ہی نہیں. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب اس میں دھمالے تو ہیں, منقبض تو ہے, آپ کا ویڈیو کلپ بھی ڈالا ہوا ہے ہم نے. ہم کچھ نہیں ہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل وہ ہے, اگر وہ زندگی میں ویسے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں, نہ کہ میں جیسے چاہتا ہوں. جیسے میرا دل چاہے میں ویسے مولا کا مانوں, نہیں, ایکسپٹ نہیں ہے. جیسے مولا نے کہا ہے ویسے مانو, ویسے مانو. وہ تبھی مانو گے کہ جب کلام پڑھو گے. کلام کیا ہے؟ امام کہہ رہے تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے, اس کو سستا مت بیچو. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کبھی کسی تصویر کی خاطر بیچ دیتے ہیں, نامحرم رابطے کی خاطر بیچ دیتے ہیں, کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی غیبت کی خاطر بیچ دیتے ہیں, ذرا سا کسی کا حق اس کی خاطر بیچ دیتے ہیں. عزیزان محترم, برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات. عزیزان محترم, ہم خود اپنے نفس کو دیکھتے ہیں. دنیا میں شور ہے, یہ دنیا بنی اس لیے کہ انسان کو ڈسٹریکٹ کرے, اس کی توجہ کو خدا نے بنائی ایسے.
لیکن خدا نے اس کو بنا کر یہ نہیں بولا کہ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کو ترک کر دو. نا، دنیا کو ترک کرنا طریقہ نہیں کہ آپ مزاروں میں چلے جائیں، خانقاہوں میں بیٹھ جائیں. نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا. دنیا میں رہیں. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ زہد کی تعریف ترک دنیا نہیں ہے. زہد کی تعریف یہ ہے کہ دنیا ہو، دل دنیا میں نہ ہو. دل دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. چیزیں ہوں. مومن کی جو صفات ہیں، جسے کوئی کلام امیر کتنا خوبصورت ہے. امام جب مومن کی خصوصیتیں بتاتے ہیں تو مومن کی صفات میں جانے محترم کہ اگر اسے کچھ ملتا ہے تو وہ بہت خوش نہیں ہوتا. اسے کچھ مل جائے نا بہت خوش نہیں ہوتا، اور اس سے کچھ چھن جائے تو بہت افسوس بھی نہیں کرتا. یہ صفت ہے. کیا یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ ہم تو اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہو، ہماری حیثیت کچھ چلا جائے تو ہمارا دل بھی چلا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کہ آپ لوگ مومن نہیں ہیں، مومن ہے تبھی تو بیٹھے ہوئے ہیں. نہ، اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. موبائل کو آپ اپ گریڈ نہیں کریں، سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا. تو ہمیں بھی تو اپ گریڈ کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ 12ویں تک پہنچنے کے لیے بہت اپ گریڈیشن چاہیے. کب تک آپ پیچھے کھڑے رہیں گے؟ آگے آؤ، اپ گریڈ کرو اپنے آپ کو. بس جانے والا مومن کی صفت، اپنے آپ کو سکین کریں. امیر کے کلام کو پڑھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں اس کے قریب ہوں یا نہیں ہوں. مولا ایک اور صفت بتاتے ہیں کہ مومن کا چہرہ حشاش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن اس کا دل حزن میں ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے. کیوں؟ کہ خدا کی ملاقات کے لیے. کیا میرا دل ایسا ہے کہ میں خدا کی طرف ہوں؟ عزیزان محترم، بہرحال آپ میں کسی سنتے رہتے ہیں ساری، اور آگے سارا سال میں انشاءاللہ سنتے رہیں گے. لیکن اگر ہم خود امام کو نہیں پہچان پائے اور امام تک نہیں پہنچ پائے تو اتنا بڑا خزانہ ہے جو ضائع ہوا ہے. ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ تھے، کیسی ہستیاں تھیں، کیسے لوگ تھے. حضرت سلیمان فارسی، میثم تمار، مقداد، بوذر، قمبر. خب یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ تب بنتے ہیں جو امام کو پہچانتا ہے. کیا ہم امام کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم امام کو اس مقام پر درک کرتے ہیں کہ امام کہتے کسے؟ امام شیعہ سنیوں کا نہیں ہے، امام تو کائنات کا ہے. کیا ہم امام کی معرفت کو حاصل کر رہے ہیں؟ اور ہمارے لیے جو چیز واجب ہے وہ ہمارے زمانے کے امام کی معرفت ہے. آپ کیونکہ حدیث کیا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت. تو کیا ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے ہیں؟ کتنا پہچانتے ہیں؟ کیسے پہچانتے ہیں؟ اب آپ بولے کہ میں فلانے سے محبت کرتا ہوں تو آپ کی محبت نظر آئے نا. کیسے آپ لگے؟ آپ بولے والدین سے اپنے، خدا آپ کے والدین نے سایہ پر قائم رکھے. آپ اپنے والدین سے بولے میں والد صاحب آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ کے والد آپ کو کوئی کام بولے تو آپ کیا بولے؟ وہ میں تو نہیں کر سکتا ہے. بولے تو محبت کا دعویٰ کیسا کرتے؟ محبت کیسی محبت ہے یہ؟ خب اس محبت کا اظہار آپ کیسے کریں گے؟ یا آپ صرف دعویٰ کریں گے کہ بس میں محبت کرتا ہوں لیکن میں کر نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو محبت نہیں ہے. اب میں کہوں کہ میں امام زمانہ کا جو ہے وہ موتی ہوں، اطاعت کر رہا ہوں، امام کا انتظار کر رہا ہوں، تو یہ انتظار آپ کے وجود سے نظر آئے نا، نظر آنا چاہیے. نہیں مولانا صاحب ٹائم نہیں ہے، زندگی بہت مصروف ہے، کام ہے، پڑھائی ہے، زندگی ہے. امام کہاں ہے؟ امام ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ اور یہ سب کچھ کس لیے؟ یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ جشن، اس کا اصلی وارث کون ہے؟ امام.
دل نہیں چاہتا کہ امام کی حکومت ہو؟ بات سچ ہے مگر سخت ہے. میں اپنی زندگی میں مصروف ہوں, میں اپنی زندگی میں گھرا ہوا ہوں. مجھے خدا نخواستہ نہیں فرق پڑتا امام ہے نہ ہے. ظاہر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا متقیان کو نہیں ملا جو ان کا حق تھا. امام حسین کو شہید کر دیا, اس طرح ہے کہ ایک امام زندان میں زہر دے دیا, یہ دے دیا, وہ دے دیا. حق کس کا تھا؟ امام کا. ابھی جو امام ہے مگر اس کا حق نہیں ہے, تو کیوں نہیں حق واپس دیا جا رہا؟ آپ بولیں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کون کرے گا؟ آپ نہیں کریں گے, میں نہیں کروں گا, تو کون کرے گا امام کے لیے؟ لیکن نہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا, ہمارا کام چل رہا ہے, ہمارے ساتھ مجلس ہو رہی ہے, جیسے ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, بس گھر جائیں, خدا حافظ. آپ ہمیں اتنی ٹینشن کیوں دے رہے ہیں؟ ٹینشن ہے نا یہ. لیکن جب تک صرف تاریخ سنائی جائے نا تو آدمی کو مسئلہ نہیں ہے, سب خوش ہوتے ہیں بھئی واہ واہ واہ. لیکن جب ذمہ داری لوٹی جائے تو پتہ چلتا ہے علی کو مانتا کون ہے. علی ولایت قربانی مانگتی ہے, قربانی مانگتی ہے. بخن بخن کہنے والے تو 1,00,000 لوگ تھے, لیکن جب مولا نے کہا کہ صبح میں دیکھوں گا جو اپنے سر مڑوا کے بیٹھے ہوں گے, کتنے تھے؟ انگلیوں میں پورے نہیں تھے. کیوں؟ ولایت آسان نہیں ہے. یہ جو ہم نے بہت شور مچایا ہے نا, ولایت 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 ولایت. ولایت زبان کا لقلقہ نہیں ہے, گردن کی رگیں کٹوانے کا نام ہے. تو ولایت یہ ہے کہ بدن کٹ جائے مگر پھر بھی امام کی طرف کھینچے رہے, اسے ولایت کہتے ہیں. تو یہ ولایت ہماری زندگی میں ہے. ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں؟ کوئی پلاننگ ہے؟ کوئی اسٹریٹجی ہے؟ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ امام کی حکومت کہاں ہوگی؟ امام کہاں خروج کریں گے؟ امام کیسے چلیں گے؟ امام کی فوج میں فوجیوں کی صفات کیا ہوں گی؟ کیسے کام ہوگا؟ حکومت کیسی ہوگی؟ سسٹم کیسے چلے گا؟ اقتصادیات کیسے ہوگی؟ معاشیات کیسے ہوگی؟ آئی ٹی کیسے ہوگی؟ روڈ کیسے ہوں گے؟ میڈیکل کیسا ہوگا؟ سوچتے ہیں 1100 سال ہو گئے, ابھی بھی نہیں سوچیں گے تو پھر کب سوچیں گے؟ وہ یوسف زہرا ہے, وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. جس امام کی وصیبت کے لیے مخصوصی کے لیے آئے ہیں اس امام کو مختلف ہیں, کم سے کم 4 کہتے ہیں اپنا 14 سال زندان میں رہے. کیوں رہے؟ شیعہ کہاں تھے؟ مگر شیعہ نہیں تھے کیا؟ کیوں رہے؟ ایسا تاریخ کو کبھی تحلیل کے طور پہ بھی پڑھے کہ کیا وجوہات تھی کہ لوگ اماموں کا ساتھ نہ دے پائے, اور کیا وجوہات ہونی چاہیے کہ ہم امام کا ساتھ دیں. ورنہ کیا فائدہ؟ اگر ہمیں یہی نہیں پتا, اس کی مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سادے طریقے سے, وقت تو کیونکہ ہے نہیں اتنا بہت زیادہ, کیونکہ ایک اور جگہ بھی دور ہے, ابھی وہاں بھی جانا ہے. عزیزان محترم, امام کو نہیں پہچانے لوگ. امام کو, جو امام کو پہچان جائے نا وہ کہیں پہ بھی وہ امام تک پہنچ جاتا ہے. ہمیں امامت صحیح طرح بتائی نہیں جاتی. ہمیں کوئی تو معذرت کے ساتھ قطعاً ایسا نہیں ہے, لیکن اوور آل یہی ہوتا ہے, ہمیں کوئی 2-4 باتیں ہر ممبر میں بتائی جاتی ہیں, ہم بھی خوش ہوتے ہیں, جو ہمیں پتہ ہے ہم بھی سنتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں. امامت کسے کہتے ہیں؟ نظام امامت کیا ہے؟ کیوں خدا نے نبوت کے بعد نظام امامت کو رکھا؟ کیوں رکھا؟ مگر خدا نبی نہیں کہہ رہا آخری نبی ہے, ہاں نبی ختم ہو گیا, نبی تو نہیں آئیں گے. مگر دین کامل نہیں ہو گیا؟ ہاں دین کامل ہو گیا.
مگر کس پہ کامل ہوا؟ کہا دین تب کامل ہوا جب میں نے نبوت کے بعد اگلا نظام دیا تھا. اگلا نظام یوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہوا. کب دین کامل ہوا؟ جب ولایت کا اقرار کروایا گیا. کہا اب قیامت تک تم بھٹکو گے نہیں. اس دین کو تم تک پہنچانے کے لیے میں ایک نیا سسٹم دے کے جا رہا ہوں، اس پہ جڑے رہو. حدیث ہے عزیزان محترم، اگر سب ولایت علی کا اقرار کر لیتے خدا جہنم کو خلق نہیں کرتا. لیکن بہرحال ہو گیا. لیکن ابھی تو ہم واپس آ سکتے ہیں اس ایک کی ولایت پہ جو ایک ہی ہے پردہ غیبت میں. شیعہ سنی کو اختلاف نہیں، یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، بدھسٹ بھی انتظار کر رہے ہیں، زرتشت بھی، سب ایک ہی کا انتظار کر رہے ہیں. کیونکہ امامت کے نظام کو سمجھے. آج دیکھیں دنیا میں سارے نظام فیل ہو گئے، کمیونزم، سوشلزم سب ختم ہو گئے، کیپٹلزم تباہ ہو رہا ہے. امریکہ یہ سارا ویسٹ ان کے پاس سرمایہ داری کا نظام تھا، ختم ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں کیا ہے؟ سرمایہ داری کا نظام ہے. مگر کیا لوگ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں گزار رہے. ایک طبقہ ہے بس وہ امیر سے امیر ہوتا رہتا ہے، باقی پستا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا نے بنایا ہے نظام. مگر یہ نظام کے انسان کو کامیابی کو لے کے جائے گا؟ نہیں. امریکہ لے کے جائے گا؟ نہیں. ویسٹ لے کے جائے گا؟ نہیں. سعودیہ کا نظام لے کے جائے گا؟ نہیں. ملیشیا کا لے کے جائے گا؟ نہیں. تو پھر پروردگار کو نے دنیا کو خلق کیوں کیا؟ جب ہم کمال بھی نہیں جا سکتے تو کیوں خلق کیا میں؟ خدا کہے گا نہیں، میں نے تو خلق بھی کیا تھا، نظام بھی کیا تمہیں، تم نے خود نظام کو قبول نہیں کیا. صرف وہی ایک نظام ہے جو الہی نظام ہے، وہی انسان کو نجات دے سکتا ہے اور کوئی نظام نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ مخلوق خدا کی پروڈکٹ ہے، خدا جانتا ہے اس کو کیسے چلانا ہے. ہم اگر کسی کی ڈیزگنیشن پہ آتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ کرپشن کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں. اس کو اپنے رشتہ دار کو نوکری دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، یہی کرتے ہیں نا ہم لوگ. تو خب انسان کامیاب تو نہیں ہو سکتا، مگر خدا اس کا انتخاب کرتا ہے. اور الہی نظام صرف اہل کو اس مسند پہ بٹھاتا ہے. اگر صلاحیت ہے تو آؤ، چاہے تم جون جیسے غلام ہو یا حبیب ابن مظاہر جیسے صحابی ہو، چاہے تم وہاب قلبی جیسے تھوڑے دنوں پہلے کے مسلمان ہو یا آخر میں آنے والے حر علیہ السلام ہو. جو اہل ہے اسی سے ہم امامت کو سمجھیں. پڑھیں کتابیں پڑھیں، ازانے کو امامت پہ کتابیں پڑھیں. اتنا تو حق بنتا ہے ہمارا. اپنے امام پر، اپنے عقیدے پر کتنی کتابیں پڑھی ہم نے؟ بولے جی عقیدہ ہونا چاہیے، جی عقیدہ ہونا چاہیے. کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ درست ہونا چاہیے. بھائی کون سا عقیدہ بتاؤ؟ امامت کا عقیدہ. کتنی امامت پہ کتابیں پڑھی ہیں؟ کتنی امامت پہ حدیثیں پڑھی ہیں؟ کتنی امامت کے لیے عقلی دلیلیں ہیں ہمارے پاس؟ پروف کریں اس کو، اپنے لیے پروف، کسی کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے. خود انسان کو اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے کسی کو تھوڑی دکھانا اس کا عقیدہ کیا ہے، لیکن خود تو صحیح ہو کہ ہم اس عقیدے کو ظاہر کریں. اور اس مشن کے لیے ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ مشن ہے یہ، امام کی امامت کو دنیا میں کرنا ہے، مشن ہے. اس مشن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، پتھر رکھ رہے ہیں، پل بنا رہے ہیں. وہ بھی اذان میں سوال کیا جائے گا من اماموں کا. قبر کو کریں گے، پوچھیں گے تمہارا امام کون ہے؟ پہلے دوسرے تیسرے تیسرے آپ بولے آخری امام جب تک نہیں نکلتا جب تک اطاعت نہیں ہوتی. امام کو پہچانے. امام وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. امام فرماتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں جو ایک نگاہ
روئے زمین سے بلند کرتا ہے، اس کی ایک نگاہ عالم امکان کے مرکز سدرۃ المنتہا پہ جاتی ہے، یہاں یعنی پوری کائنات ہاتھ میں ہے۔ راوی کہتا ہے چھٹے امام سے، یہ اپنا رسول اللہ، ہم جب بھی آپ سے کوئی چیز پوچھتے ہیں آپ فوراً بتا دیتے ہیں کسی بھی چیز کو۔ کہا کائنات ہمارے سامنے ایک کھلی ہوئی ظرف کی طرح ہے۔ کہا تمہارے سامنے برتن میں کھانا رکھا ہو کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا جہاں سے دل چاہے۔ کہا کائنات ہمارے آگے ایسی ہی ہے۔ امام ابو بصیر کہتا ہے میں کوفہ میں میں درس دیتا تھا، درس دیتے ہوئے خواتین سے تھوڑا ہنسی مذاق ہو گیا، مدینہ پہنچا امام کی خدمت میں۔ امام نے مجھے کہا ابو بصیر نامحرموں کے ساتھ انسان ایسے گفتگو نہیں کرتا۔ امام آپ ادھر؟ امام شخص امام کا ماننے والا ہے۔ امام نے خدمت میں کہا، امام نے مجھے تمہارے بھائی کا کیا حال ہے؟ کہا مولا ٹھیک ہے مگر آپ کے معاملے میں تھوڑا تردد کا شکار ہے، یعنی شک کرتا ہے۔ کہا اچھا، کہا اس سے بولو کہ اس وقت فلانی جگہ فلانے درخت کے نیچے وہاں شک کا شکار کیوں نہیں ہوا؟ اب اس کو تو نہیں پتا تھا، یہ اپنے بھائی نے بات کیا۔ کہا نا احتیاط پہ عمل کرتا ہے، یعنی آپ کو امام ماننے میں احتیاط کرتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ۔ تو امام نے کہا اس وقت احتیاط کیوں نہیں کی فلانی جگہ فلانے درخت کے نیچے؟ اس نے جا کر اپنے بھائی سے بولا کہ میں نے مولا سے کہا تھا تو مولا نے تمہارے بارے میں پوچھا کہ احتیاط ہے، تو کہا کہ اس درخت کے نیچے اس نے جیسے یہ سنا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میں ایک سفر میں تھا، میرے ساتھ جو ہم سفر تھا وہ اور اس کی کنیز تھے، میرا دل اس کی کنیز پہ آ گیا، میں نے رستے میں کوئی بہانہ کر کر اس کو بھیجا اور اس درخت کے نیچے میں نے پھیلے بھر۔ کہا امام سے نہیں چھپا سکتے کچھ، امام وہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جانے محترم، یہ بات اس کی صرف کتابت کی بولی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سورہ توبہ میں کہتا ہے پروردگار اپنے نبی سے فرما رہا ہے، اپنے محبوب سے، اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں، اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ عمل کریں گے تو دیکھیں گے، نہیں، آپ کی نیتوں سے واقف ہیں، دیکھ رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں۔ ہر ہفتے 2 دفعہ امام کی خدمت میں ہمارے اعمال جاتے ہیں، ایسے امام شخص مشہد سے باہر نکلا، شدید برف، اتنی برف کے راستہ بند، جیسے دودھ ہوتی ہے نا آدمی پھنس جاتا ہے، برف، اتنی برف کے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اس کا ٹرک خراب ہو گیا، سامان لے کے آتا جاتا تھا، اس نے بڑی کوشش کی لیکن صحیح نہیں ہوا، سردی بہت تھی، گاڑی بند، اسے یقین ہو گیا کہ وہ تھوڑی دیر میں مر جائے گا کیونکہ شدید سردی ہے۔ جب اسے مرنے کا خیال آیا تو اسے اپنے اعمال یاد آنا شروع ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنا محاسبہ کیا کہ وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا، وہ فلانا کام کرتا ہے، فلانا کام غلط کرتا ہے، یہ وہ، اب یہ پریشان ہونا شروع ہو گیا۔ اچانک سے اس نے کہا کہ امام سے توسل کیا، مہربان ماننا والا تو تھا امام کا، کہا کہ اگر میں یہاں سے بچ جاؤں تو میں یہ برا کام بھی چھوڑ دوں گا اور نماز کو بھی اہمیت دوں گا۔ یہ اس نے ارادہ کرنا، اس نے دیکھا سامنے سے کوئی پانے وانے پکڑ کے لا رہا ہے، اس نے اشارہ کیا، اس نے گاڑی کو کیا، اس نے کہا اسٹارٹ کرو، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، اس کی ٹرک تھا۔ اب وہ شیشے کی طرف آیا
شخص دروازے کی. اس نے کہا کہ بہرحال آپ نے میری مدد کی ہے، یقیناً ہو سکتا ہے آپ کی بھی گاڑی کہیں خراب ہے تو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. اس نے کہا نہیں، ہماری کوئی گاڑی خراب نہیں ہوئی، صرف وہ جو تم نے عہد کیا ہے اس پہ قائم رہنا. کہا کہ میں ابھی یہ سوچتا کہ یہ کون ہے. وہ شخص آ چکا تھا، امام. ہم نہیں دیکھ رہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے عمل کا پردہ ہے جس نے اسے غائب رکھا ہوا ہے. وہ ہے. مگر کیا کوفہ میں لوگ امام علی کو نہیں دیکھتے تھے؟ کیوں نہیں مانتے تھے بات کا پردہ؟ مگر کربلا میں سب امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیوں نہیں مانتے تھے؟ حرام لقمہ. وقت تھوڑا ہے، ظہور میں وقت تھوڑا رہ گیا. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ کب ہو، کیونکہ روایت کہتی ہے جھوٹا ہے اگر کوئی وقت بتائے، لیکن تھوڑا ہے. جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں تھوڑا سا وقت آ گیا. اب اس وقت میں آ جائے اس وادی میں جس وادی میں امام بلا رہا ہے. آ جائے، چھوڑ دے سب تعلق، سارے ناطے، صرف امام کو راضی رکھے. بس کوئی چیز کام نہیں آئے گی. امام بچائے گا، یہاں بھی وہاں بھی، اور کوئی کام نہیں آئے گا. مولا متقیان کیا فرماتے ہیں اپنی مناجات میں؟ ماؤں بہنوں کے بین کچھ نہیں کر پائیں گے، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. قیامت ایسی ہے. مولا یا مولا انت المولا وانا العبد. مولا متقیان کی مناجات ہے، ہم نے پڑھی کبھی زندگی میں؟ پھر مولا کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ بس زیادہ محترم وہ یوسف گہرا منتظر ہے، بغداد ہے اور 7واں امام ہے. خدا ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے. باب الحوائج ہے. وقت بہرحال بڑی تیزی سے نکل گیا، ورنہ امام کی زندگی کی کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں. ایک واقعہ بہرحال رسول سے تماشا ہوا. امام ایک بازار گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک گھر کی کنیز باہر کچھ رکھنے آئے. گھر سے گانوں کی آوازیں آ رہی، رقص کی. امام نے پوچھا کنیز سے کس کا گھر ہے؟ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ کنیز نے کہا کہ آزاد کا گھر ہے. امام نے کہا کہ اگر غلام کا گھر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. یہ کہہ کر امام چلے گئے. کنیز جب پہنچی تو مالک نے پوچھا کہ دیر کی ہوئی؟ کہا امام گزر رہے تھے. امام نے مجھ سے پوچھا، کہا کیا پوچھا؟ کہا کہ کس کا گھر ہے؟ کہا میں نے کہا آزاد کا گھر. امام نے کہا کہ غلام کا گھر ہوتا یعنی بندے کا گھر ہوتا تو ایسا نہ ہو. یہ سننا تھا. ننگے پاؤں بھاگا، بھاگتے بھاگتے امام کے قدموں میں پڑ گیا. توبہ کی خدا کی اور اپنے زمانے کا ولی بن گیا. کیوں؟ آزاد کیسا؟ اصل آزادی خدا کی غلامی میں ہے. جو خدا کا غلام ہو جائے وہ سب سے آزاد ہو جاتا ہے. بس عزیزان محترم،
اپنے آپ کو اس کا بندہ بنائیں، بس دنیا آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ ایک امام ہے، ایک امام سے لوگوں کو کیا پریشانی ہے، لیکن پھر بھی زندان میں، کبھی یہ زندان، کبھی وہ زندان، کبھی یہ زندان۔ جب پہلی دفعہ زندان میں امام جاتے ہیں تو امام جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ پروردگار تیرا شکر، تو نے مجھے موقع دیا میں تیری عبادت کر سکوں، تنہائی، خلوت۔ اور آخری زندان کیسا ہے؟ امام کہتے ہیں پروردگار مجھے اس زندان سے آزاد کر دے۔ اتنی مصیبت پڑی امام کے اوپر، اتنا امام کو اذیت، تکلیف، ظالم شخصوں کو چن کر زندان کا دربان بنایا جاتا تھا۔ امام کو تکلیف دو، وہاں بولا بھائی سلام ہو امام کی بیٹی پر جو مدینہ میں رہتی ہے، چھوٹی سی ہے اور بابا چلے گئے، بابا کب آئیں گے نہیں پتا ہے نا۔ یہ کچھ بیٹیاں تاریخ میں کیسی ہیں، ایک بیٹی کربلا میں ہے چھوٹی سی، یہاں پر بی بی معصومہ دیکھ رہی ہیں بابا گئے ہیں زندان میں، بابا پتہ نہیں کب آئیں گے۔ مگر ایک دن دیکھا بھائی کے گلے میں سیال رومال ہے، بی بی سمجھ گئی اب بابا دنیا میں نہیں رہے۔ بیٹیوں والے ہیں آپ کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں عزاداران محترم، کچھ مولا کے چاہنے والے ہیں، انہوں نے پیسے کچھ ہدیے دے کس کہا کہ ہمیں امام کی زندان میں زیارت کرا دو۔ زندان اتنا نیچے کر کے بنا ہوتا تھا، اس نے کہا کہ ایک سوراخ ہے، اس میں سے امام کو دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، انہیں امام نظر نہیں آیا۔ کہا کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ کہا غور سے دیکھو۔ غور سے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ایک کپڑا ہے جو پڑا ہوا ہے۔ کہا یہ تو کپڑا ہے۔ کہا یہی امام ہے، اتنا نحیف ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر ہاتھوں میں گربی ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ عزاداران محترم، امام کو آخر میں آ کر زہر دیا گیا اور زہر نے اپنا کام دکھایا اور امام اس ظاہری دنیا سے چلے گئے۔ غربت ہے۔ امام کو اسی حالت میں امام کے تابوت کو رکھا گیا۔ 3 دن کہتے ہیں بغداد کے پل پر جنازہ پڑا رہا۔ غربت امام، کوئی نہیں ہے آئے جو امام کا جنازہ اٹھائے۔ مزدوروں نے امام کا جنازہ اٹھایا۔ یقیناً اجازت امامت سے امام رضا آئے ہوں گے، اپنے بابا کو دفنایا ہوگا۔ غربت کا عالم ہے، کوئی نہیں، شیعہ نہیں، لوگ نہیں، لیکن پھر بھی یا امام موسیٰ کاظم باب العوائز ہے، یہ سب آپ کے مومن ہیں، یہ آپ کے شیعہ ہیں، ان کی دلی حاجات کو پورا کیجئے۔ حاجتوں کا دروازہ ہے آپ۔ یا امام موسیٰ کاظم، آپ کا جنازہ اٹھایا تو گیا، آپ کو دفنایا تو گیا۔ لا یومو یومو کا عبداللہ، آپ کے جد جیسا کسی کا دن نہیں تھا۔ ہاں زیادہ بس یہ چند آنسو قبولیت کا باعث ہے، بس آپ نے گریہ کیا، خدا قبول کرے۔
آزادار محترم کو کیا یہاں جنازہ اٹھا دیا گیا، یا حضرت معصومہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میری تو گردن توڑا آپ کا، میری جانیں آپ پر فدا، لیکن بی بی آپ اپنے بابا کے جنازے کو دیکھ نہیں رہی تھی، آپ مدینہ میں تھی، آپ نے اپنے بابا کی غربت کو نہیں دیکھا، آپ کے بابا کے جنازے کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑے ہیں، مگر ایک بیٹی ہے کربلا میں دیکھ رہی ہے، شمر بابا کے سینے پہ بیٹھا ہوا، وہ سینہ جس پہ وہ بچی سوتی تھی، اللہ اللہ کیسے برداشت کیا ہوگا، کیسے بیٹی اپنے سامنے اپنے بابا کو اجڑتے دیکھتی ہے۔ آزاداران محترم آسان نہیں ہے، بڑا سخت ہے، چند قدموں کے فاصلوں پہ بہن دیکھتی رہی کہ بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آزاداران محترم بس آخری مرائی 11 محرم کو جب اس کاروان کو گزارا گیا نا تو یہ مقتل کے پاس سے گزارا گیا جہاں بدن بکھرے پڑے تھے، ایک تو گھر والے لٹ گئے، کتنا سخت تھا ماؤں کے لیے اپنے بچوں کے بدنوں کو دیکھنا جن کے سر بھی تن پہ نہیں ہے۔ اسی عالم میں استاد فاطمی نیاں کہتے ہیں کہ جب امام کے بدن کے پاس سے گزرے نا تو چوتھے امام اپنے بابا کے بدن کو دیکھتے روح نکل جاتی، بی بی زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اور اپنے بھائی کے اس بدن پر کھڑی ہو گئی، خدا کی بارگاہ میں یہی کہا یا رسول اللہ، خاک میں اٹا ہوا ہے، خون میں غلطیتا ہے، کربلا کی ہوائیں بدن کو چھوتی ہوئی جا رہی ہیں، حاضر حسین، یہ حسین، وہ بچی جو بابا کے سینے میں سوتی تھی وہ کیا کہتی ہے، پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ قربت امام حسین، بچی بھی بابا کو پہچان نہ پائی، کیسے پہچانتی؟ تیروں کے نشان، نیزوں کے نشان، پتھروں کے نشان، لکڑیوں کے نشان، گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان، بس عزیزان محترم یا امام رضا آپ آئے ہوں گے بغداد، آپ نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا ہوگا، دفنایا ہوگا، مگر میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا جب چوتھا امام 13 محرم کو آیا ہے نا، جب بنی اسد قبیلے والے دفنا رہے تھے، سن سکیں گے ہر جنازے کو یہ کس کا بدن، یہ کس کا، سر تو ہے ہی نہیں، کیسے پتا چلے کس کا ہے؟ دفناتے دفناتے ایک طرف گئے، بنی اسد کو کہا کہ تم رک جاؤ یہ میں خود جاؤں گا، وہ بابا کا بدن ہے۔ مقتل کہتا ہے ایک جملہ کافی ہے عزیزان محترم مصائب کے لیے زیادہ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، مصائب محسوس کرنا پڑتا ہے۔ کیا ہے؟ کہا امام سجاد نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، سمیٹا ہے، سمیٹا ایک کوٹھڑی میں سمیٹا ہے۔ ہائے گلشن زہرا اجڑ گیا، چکیاں پیس پیس کے جتنے پالا تھا اجڑ گیا، سمیٹا قبر میں اتارا، کہا اے کربلا کی زمین تو کتنی خوش نصیب ہے کہ حسین تیرے درمیان میں سو رہا ہے۔ آزاداران محترم مسلمان ہے، یقیناً جب کسی کو اندر قبر میں اتارتے ہیں تو اس کے چہرے کو قبلہ رخ کرتے ہیں، مگر میرا مولا اپنے بابا کی گردن کو دیکھ رہا ہے، سر ہی نہیں ہے، کٹی ہوئی رگوں کا رخ کربلا مکہ کی طرف کیا، میرا مولا اٹھا، دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے نیزوں تلواروں کو ہٹا رہا ہے، کہا مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک انگلی کا ٹکڑا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيهم القلب ينقلبون۔ پروردگار
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، حاضرین مجلس محفل میں جو بھی ہیں، بانیان مجلس ہیں، نظامت کرنے والے، سلام پڑھنے والے، منقبت کرنے والے، سیکیورٹی دینے والے، نیاز بنانے والے، ہر شخص جس نے ٹینٹ لگایا ہو، چادر بچھائی ہو، جو بھی جس نے بھی اس در کے لیے کام کیا، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہمیں وقت کے امام کی اطاعت نصیب فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بے روزگار ہیں اس کے حلال، جو مقروض ہیں غیب سے قرض ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح اور نیک عطا فرما، جوانوں کی نفس کی پروردگار حفاظت فرما، ہمیں قرآن کی تلاوت سے اپنے گھر کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں نہج البلاغہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑے انہیں کامیابی عطا فرما، ہمیں آپس میں شیعہ سنی بھائیوں کو، مومنوں کو، سب کو اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی اس ماہ میں بخشش فرما، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایک دوست نے یہ توحید جو ہے وہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے، اور جتنے بھی لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، ان کی والدہ زمبابوے میں شدید مریض ہیں، رات میں ان کا میسج آیا کہ بہت رسک کنڈیشن ہے، اور بھی جتنے لوگ مریض ہیں، کرونا سے مریض ہیں، ویسے بھی مریض ہیں، پروردگار ان سب کو شفا کاملہ راجلہ عطا فرما، پروردگار ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہم ارزقنا زیارت حسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، صلوات بید محمد وعلی